بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں جاپان میں ہوں اور جاپان سے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہماری ایک گفتگو کینیڈا سے فیض الرحمن صدیقی صاحب نے قرآن و سنت اور سیرت کے چینل پر آپ حضرات کی خدمت میں میری گفتگو پیش کر دی ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج میں اپنے چینل سے یہاں سے آپ کی خدمت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ باتیں تھوڑی دیر کے لیے عرض کروں گا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، تمام عالم انسان کی ہدایت کے لیے، ہر قوم اور ہر ملک کی ہدایت کے لیے، ہر معاملے میں ہدایت کے لیے، دنیا کی اور آخرت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انسان کے مبعوث فرمایا اور آپ کو وحی نازل کر کے آپ کو مکمل علم عطا فرمایا۔ ہم مسلمان تو مانتے ہی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فلاح کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اور یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اے انسانوں تمہارے لیے ہدایت ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، صلاح ہے۔ تو اسی سلسلے کو میں نے عرض کیا کہ جاری رکھتے ہوئے بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو مانتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ کفار و مشرکین کے بڑے بڑے رہنماؤں نے، بڑے بڑے ان کے عقلاء نے اور علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ مہاتما گاندھی نے بھی، جو کہ کٹر ہندو تھے، انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اہم بتایا اور اس پر چلنے کے لیے لوگوں کو تلقین کی۔ پھر مزید آگے چل کے سروجنی نائیڈو کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بھی اس کی بڑی تعریفیں کی۔ دراصل یہاں مختصر سی بات یہ ہے کہ تباہی اور بربادی، ناہمواری اور امتیازات میں پھنسی ہوئی انسانیت کو سب سے پہلے جمہوریت کا درس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایسا نظام قائم کر دیا جس میں خلفائے راشدین، حضرت عمر، حضرت علی اور خلیفہ مامون کے بیٹے خلیفہ منصور عباس کو بھی ججوں کے سامنے انصاف کے لیے پیش ہونا پڑا۔ اس طرح آپ نے دنیا کو عملی جمہوریت کا درس دیا اور اپنی تعلیم سے اسلام کے پہلوؤں کو صرف بھائی بھائی نہ بنایا، بھائی ہی نہیں بنایا، بلکہ صرف ایک قوم نہ بنایا، بلکہ مساوات کے ذریعے سے تمام معاشرے میں جمہوری نظام اور جواب دہی کا طریقہ قائم فرمایا۔ مشہور جرمن شاعر گوئٹے جسے کہتے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن ہر دور میں معاشرے کے متاثر کرنے والی کتاب ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مذہب یا دین اور طریقہ زندگی انگلینڈ بلکہ سارے یورپ پر آئندہ 100 سال میں حکمراں ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ دیکھیے آگے چلتے ہیں۔ 1881 میں انگلینڈ کے، جسے آج تہذیب جدید کا لیڈر مانا جاتا ہے، اس نے یہ قانون بنایا جس میں دی میرج ویمن ایکٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں عورتوں کو کچھ حقوق وغیرہ دیے گئے اور ان کے تجارت و ملکیت کی باتیں کی گئیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صدی ہجری میں ہی، 6 صدی عیسوی میں ہی عورتوں کو تجارت کی، ملکیت کی، شادی کی، وراثت کی اور جائیداد میں حصہ کی اور تمام چیزوں کی وراثت کی، یہ سب تمام قوانین اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا تھا۔ عورتوں کو غلامی سے نکال کر ان کے حقوق و فرائض کو متعین کیا۔ سورہ نساء کی یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ نساء کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بڑی تفصیل سے آپ کو معلومات ہو جائیں گی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیم کو اور تعلیم اور احکامات کو عملاً نافذ کر کے دکھا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر تشریف لائے لیکن وہ اپنے مشن کو پورا نہ کر سکے، اور وہ عملی نمونے کے طور پر کوئی حکومت، کوئی معاشرہ یا کوئی ایسی زبردست تحریک نہ اٹھا سکے جس کا تمام عالم پر اس کا اثر انداز. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام قائم کر دیا اور اس طرح سے ایسی تعلیم دی جس کی ذریعے سے انسان کمال ابدیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتا ہے. حضور کی ذات بیک وقت فرشتہ نہ ہو کر بھی ملکوتی خوبیوں کی حامل تھی. وہ ایک جنرل بھی تھے، سیاسی رہنما بھی تھے، سپاہی بھی تھے، سردار بھی تھے، اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بھی لاتے ہیں. بادشاہ نہیں ہیں مگر حکمرانی میں یہاں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہمیشہ ماسک استعمال کرتا ہوں، اور اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ماسک کو اتارا ہوا ہے تاکہ آپ سے گفتگو میں براہ راست کر سکوں. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو ایک ایسی تربیت دی، ایک ایسی وحشی قوم کو، اور جو کہ عورتوں کو دفن کر دیا، بچوں کو دفن کر دیتے تھے، ان کو تہذیب کے دائرے میں لائے. ہم دیکھتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ کسی کمزور کو پاس آج ہم دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے حکمران کمزوروں کو پاس نہیں آنے دیتے، مگر وہ داعی حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظالم سہتے ہیں مگر کلمہ حق کے اعلان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں جاتے. عزم و استقلال کا کوہ ہے ہمالیہ، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، جنگوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں، فوجوں کی کمان بھی کر رہے ہیں. آپ نظریہ توحید پر قائم ہیں، مادیات استعمال کرتے ہیں مگر توکل اللہ پر ہے. کسی مدرسہ مکتب میں نہیں داخل ہوتے، کوئی انسان آپ کا استاد نہیں ہوا مگر ہر طرح کے علوم سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے واقف فرمایا. کمزوروں کے حامی ہیں آپ. روحانیت اور تصوف آپ کے علم کا ایک حصہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمزوروں کے حامی ہیں اور انصاف کے بے لاگ علم بردار ہیں. عدل کے میدان میں آپ منصف بھی ہیں، اور روحانیت اور تصوف بھی آپ کے علم کا ایک حصہ ہے. غرض کہ انسانی کمالات کا مجموعہ اور خدائی تائید کے حامل ہیں. یہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کا ایک اجمالی تصور. قابل غور ہے یہ بات کہ کس طرح ایک یتیم کمزور شخص ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، کس طرح سے ایک گمراہ، ظالم، جاہل، جنگجو اور برس کی قبائلی نفرتوں میں ڈوبی ہوئی عرب قوم کو ایک مہذب اور متحدہ قوم بنا دیتا ہے. ہم آپ کی اتباع کر کے، مسلمانوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہم آپ کی ان خصوصیات کا اتباع کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ اہل اسلام کی عظمت کا راز اتحاد ملت میں ہے. آپ کی تعلیم، شریعت، قانون، عقیدہ، سب کچھ آج بھی زندہ اور جاوید موجود ہے. قرآن میں، تفاسیر میں، احادیث کی کتابوں میں، علماء کی تقاریر میں ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم سب کچھ سننے کے باوجود عمل پر نہیں آتے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمیں اس عیب کو دور کرنا ہوگا. ہر امتی ایک عظیم المرتبت ہادی کی ذرا سی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا. آج محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی اہانت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ آپ کی عظمت کا اور آپ کی حرمت کا اور آپ کے نام کا، آپ کی تعلیمات کا
پورا حفاظت کا انتظام کریں، اور یہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ خواہ امریکہ میں ہو یا انگلینڈ میں، فرانس میں ہو، انڈیا میں ہو یا نیوزی لینڈ میں، جہاں بھی کسی بدبخت نے اہانت رسول کی حرکت کی ہے، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے۔ یہ رسم زندہ ہے اور جاری ہے کہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو مسلمان، ہر مسلمان ناموس ختم رسول مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دینا عاقبت کی کامیابی تصور کرتا ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اب آخر میں آپ کو مختصر گفتگو میں ختم کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محترم برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، یہ یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں تہذیب اور مہذب کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے یاد رکھیں اور اس طرح سے اپنی زندگی میں اس کو، آپ کی تعلیمات کو شامل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اظہار عقیدت کے نام پر آج کل بہت سی طرح کی رسومات منعقد کی جا رہی ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، بعض اوقات فیشن شو بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری محبت رسول ہے۔ دراصل محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو سمجھا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کو سمجھایا جائے اور دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہماری کامیابی آئے گی۔ دراصل یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات کا ذکر صرف 12 ربیع الاول کے مہینے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ربیع الاول تو نہیں ہے، لیکن ایک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور آپ کے پاس اگر کوئی اچھی بات پہنچ جائے تو آپ اس کو آگے بڑھائیے اور دوسروں کو بھی یہ باتیں سمجھائیے۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں انسان کے طور پر اللہ کے قریب کر دیا ہے، اور ہماری عاقبت کا پورا کامیابی کا مکمل انتظام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل یہی چیز ہے، بہت ضروری ہے کہ اپنی تعلیمات میں بھی اضافہ کریں، اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی تعلیمات میں بھی اضافہ کریں۔ اور آخر میں یہ بات کہتا چلوں کہ آج کل کرونا کی وبا ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، لہذا یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی دشواریوں اور مشکلات سے بھی پرہیز کیا جائے، اور آپ جس طرح سے میں ماسک استعمال کر رہا ہوں، آپ بھی ماسک استعمال کریں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔